تم ایک کام کرو، ایک سیپ مہیا کرو مجھے، خطرہ کیسے صدف بنتا ہے یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ خان جمیل احمد صاحب اپنی 33 سالہ تعلیمی و تنظیمی خدمات کے بعد بتاریخ 30 جون 2025 کو بحسن خوبی سبکدوش ہو چکے ہیں۔ یہ پروخار جلسہ اعتراف حسن خدمات انہی کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں منعقد کیا گیا ہے۔ آپ ایک خاموش خلوص کے پیکر اور بااثر سفر کا اعتراف جو کئی دلوں میں چراغ روشن کر گیا۔ اس موقع پر ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک سپاس نامہ مرتب کیا گیا ہے جسے محترم مسعود اختر صاحب نے نہایت سلیقے اور محبت سے قلم بند کیا ہے۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جناب مسعود اختر صاحب سے کہ وہ اس سپاس نامے کو سامعین کے روبرو پیش کریں، اس کی بلند خوانی کریں۔ جناب مسعود اختر صاحب۔ خان جمیل احمد صرف نام سے ہی جمیل نہیں بلکہ دل سے، دماغ سے، فطرت سے، عادات و اطوار سے، طبیعت سے، مزاج سے، سوچ سے اور فکر سے بھی جمیل ہیں۔ آپ نے بحیثیت مددگار مدرس اپنی خدمات کم و بیش 13 برس تک شبلی ہائی اسکول اورنگ آباد میں انجام دی۔ اس درمیان اعزازی طور پر آپ دارالعلوم اورنگ آباد مسجد یخخانہ میں بھی درس و تدریس سے نونہالان قوم کو سیراب کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ موتی والا ہائی اسکول میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہو کر مدرسہ و ملت کی ترقی و عروج کے لیے سرگرداں و کوشاں رہے۔ کسی بھی شخصیت کی قابلیت، صلاحیت، کیفیت، خود اعتمادی و مستقل مزاجی، صبر و ضبط و تحمل، ظرف کو پرکھنے، جانچنے، سمجھنے اور آزمانے کا بہترین طریقہ، ذریعہ، پیمانہ اور کسوٹی انتظامی امور ہوتے ہیں۔ موصوف موتی والا ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے سیکریٹری، فیڈریشن آف آل مائنارٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کے اورنگ آباد ضلع صدر، وارثان حرف و قلم کے فعال رکن، انجمن فروغ سائنس اورنگ آباد کے رکن عاملہ، الہرا ایجوکیشنل سوسائٹی کی تعلیمی کمیٹی کے رکن، مسلم نمائندہ کونسل اور مسلم گریجویشن فورم کے مشاورتی رکن ہونا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ میں انتظامی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ انہی بیش بہا خوبیوں اور کارکردگیوں کی وجہ سے موصوف کو لائنز کلب کی جانب سے 2011 میں گرو گورو ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ اورنگ آباد شکشک سمیتی کی جانب سے 2023 میں مثالی مدرس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی طرح 2024 کے ایجوکیشنل ایکسپو میں بھارت بھوشن ایوارڈ آپ کو تفویض کیا گیا۔ موصوف اب تک کم از کم 23 ٹریننگ کورسز اور تقریباً 10 دیگر سرگرمیوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ عاجزی، انکساری، خلوص، مہر و مروت، مدد اور تعاون آپ کا شیوا، اور ہمدردی و غمخواری اور غمگساری آپ کا وتیرہ ہے۔ فیم، وارثان حرف و قلم اور مسلم گریجویٹ فورم بالخصوص آپ کی جملہ خدمات کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہیں۔ ہم آپ کی تمام تر صلاحیتوں کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کی فعالیت، جفاکشی، محنت و لگن کو بصر و چشم تسلیم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں بدست و دعا ہے کہ آپ کی باقی ماندہ زندگی بھی اسی طرح چاق و چوبند، متحرک اور فعال گزرے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم،
محفوظ و معمون و مسرور و شادماں رہیں. آمین یا رب العالمین. اب وقت ہے اس لمحے کا جس کا ہم سب کو انتظار تھا. وہ لمحہ جب ہم صاحب استقبال محترم خان جمیل احمد صاحب کا فیڈریشن آف آل مائنورٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن وارثان حرف و قلم اور مسلم گریجویٹ فورم کی جانب سے پرتپاک استقبال کرنے جا رہے ہیں. میں سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں سامنے تشریف لے آئیں. ساتھ ہی میں صاحب جشن ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ محترم جمیل احمد خان صاحب کا گلوں سے استقبال فرمائیں. میں تحسین احمد خان صاحب اور وسیع صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور ارتقاء افضل صاحب جو تو گلوں سے استقبال کر رہے ہیں. ساتھ ہی اس استقبال کے بعد جمیل احمد خان صاحب کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا جا رہا ہے. تحسین احمد خان صاحب اور وسیع صاحب جو ہے تو سپاسنامہ پیش کریں گے. سپاسنامہ ان کی بے مثال تعلیمی و فکری خدمات کے اعتراف میں جو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. جی میں تحسین احمد خان صاحب اور جناب محمد وسیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خان جمیل احمد صاحب کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کریں. ان کی بے مثال تعلیمی و فکری خدمات کے اعتراف میں جو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. سامعین محترم، یہ تھا ایک پرخلوص جذبات سے لبریز محبت سے تر سپاسنامہ جو ہم سب کی طرف سے ایک عاجزانہ خراج تحسین ہے محترم خان جمیل احمد صاحب کی بیجبا خدمات کے اعتراف میں. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ محترم جمیل احمد خان صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے. ان کے علمی و فکری روشنی نسلوں تک پہنچتی رہے اور وہ زندگی کے نئے باب میں بھی کامیاب و کامران رہیں. آمین ثم آمین. جمیل سر کے لیے ایک شعر خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا. سر، جمیل سر کے لیے ایک شعر کہ تمہارے ساتھ ہمت ہے، یقین ہے، عزم محکم ہے. تمہارے ساتھ ہمت ہے، یقین ہے، عزم محکم ہے. اکیلے بھی چلو گے تو تم خود کو کارواں لکھنا. چلو صبور کا اعلان کر دیا. میں گزارش کرتا ہوں شیخ صبور خالد سیف الدین صاحب اور ان کی اہلیہ عائشہ سے کہ محترم خان جمیل احمد صاحب کی خدمت میں نذرانہ محبت پیش کریں. شیخ صبور خالد صاحب اور ان کی اہلیہ. بہت شکریہ سر. سر استقبال کا سیشن بعد میں رکھا گیا ہے. جی لاسٹ میں اس کا سیشن رہے گا استقبال کا. جی ابھی بہت سارے لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم بعد میں استقبال کا سیشن کریں گے. تو آئیے میں مؤدبانہ دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب کو جو تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے محفل کو معطر فرمائیں. فلک پر جب چمکتا ہے میرے عزم کا سورج، فلک پر جب چمکتا ہے میرے عزم کا سورج تو خود تاریکیاں گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہیں. ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب. آج کے اس استقبالیہ جلسے کی صدر عالی وقار پرانی نیشنل اردو ہائی اسکول کی سابقہ صدر مدرسہ محترمہ ذکیہ سبزواری،
اسٹیج پر موجود تمام ذی وقار خواتین و حضرات، معاشرے میں تعلیم، تربیت اور نونہالان قوم کے کردار کو سنوارنے کے ذمہ دار اساتذہ کرام، اس جلسے میں شریک عمائدین شہر، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن کی ایک بہت مشہور آیت کا حصہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو تقویم کا احسن ترین روپ، شکل، صورت دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ احسن ترین اگر کوئی تقویم ہو سکتی ہے تو وہ ذات پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی تقویم کا حصہ ہے وہ بنی نوع آدم، وہ انسانیت جو اس تقویم کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ مجھے بے انتہا مسرت ہے کہ جمیل احمد خان صاحب اعتراف حسن خدمات کے ضمن میں یہ جلسہ فیم اور وارثان کی ایما اور ان کی امداد سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ انجمن مبارکباد کی مستحق ہے وہ تمام اساتذہ جو جمیل احمد کے اس تعلیمی، تربیتی، تدریسی سفر میں شریک کار رہے، وہ تمام بھی قابل مبارکباد ہیں۔ میں اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی کی حسن خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اپنی ذات کے کسی ایسے حصے، اپنی ذات کے شیڑی آرہ سے چلی جائے، مشہور شعر۔ ہاں، میں ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، مجھے گمان ہے ممکن ہے غلط بھی ہو، کہ ہم دیکھیے استقبال جو لفظ ہے، آپ تمام اساتذہ کرام ہیں، اس کی جو ایٹیمالوجی ہے اس میں تقبل بھی ہے، قبل بھی ہے، استقامت بھی ہے، اور استقبال وہ لفظ ہے جو کسی شخص کے کارہائے نمایاں کے اعتراف میں نہیں، بلکہ ہم نے جو کام نہیں کیے ہیں اس کا عکس بھی اس شخص میں دیکھتے ہیں، اس لیے اس کا استقبال۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسی تقویم کا، احسن تقویم کا ایک حصہ ہے جس کی جستجو میں آپ ہم لگے ہوئے ہیں، اور جو اس جستجو میں یہ شخص جس درجے پر، جس منصب پر فائز ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی وہ منصب اور درجہ نصیب ہو۔ مجھے بے انتہا مسرت ہے کہ اس جلسے کے توسط سے، اس جلسے کا آپ ذیلی عنوان جانتے ہیں، شخص سے شخصیت تک۔ میں نے نور الحسین کے افتتاحی جلسے میں یا کسی ایک جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ ہم کسی شخص کا استقبال کرتے ہیں، کسی شخص کا جلسہ مناتے ہیں، کی تہنیت میں کوئی جلسہ منعقد کرتے ہیں، تو ہم کسی فرد واحد کا جلسہ منعقد نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس بصیرت کا، اس سوچ کا، اس فکر کا، اس نقطہ نظر کا جلسہ مناتے ہیں جس کی ہمیں خواہش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظریہ پھر چھڑا گیا، پھر چھڑ گیا،
اس امید کی، اس آس کی، اس امکان کا جلسہ مناتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے تمدن میں، ہماری تہذیب میں جو بہراور ہو. لہذا جمیل احمد خان کی تہنیت پہ ہم جو جلسہ منا رہے ہیں، ذاتی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری شخصیت کا وہ حصہ جو ادھورا رہ گیا تھا اس کی تکمیل جمیل احمد خان. اور وہ تکمیل کا کام جو ہے، اس احسن تقویم کی طرف جو گامزن ہے، وہ کام جمیل احمد خان کر رہے ہیں. جمیل احمد خان اور میرے مراسم اس قدر گہرے اور اس قدر دور دراز اور دور اندیش ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جب 5ویں جماعت کے طالب علم تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں، اور آج یہ تعلیم دے رہے ہیں تو اب بھی ان کو اسی طرح جانتا ہوں. ایک خاص بات جو میں جمیل کے آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کہ بچپن میں جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں. وہ سادہ دلی، مروت و خلوص، محبت، ایثار. میری اہلیہ مرحومہ فخر النساء بیگم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مغفرت فرمائے. ان کی منہ بولی بہن، ان کے والد نظام الدین خان صاحب میرے سرپرست. ان کی ایک بہن میری ہمنام بڑی بہن ہمشیرہ، اور ان کا ایک بیٹا میری محبت میں انہوں نے اس کا نام ارتقاء رکھ دیا. اور بڑی خوشی خوشی آ کے گھر پہ اطلاع دی میری اہلیہ کو اور مجھے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا نام میں نے ارتقاء رکھ دیا. میں نے کہا بھائی میری خامیاں اللہ کرے اس میں نہ ہے، آپ کی خوبیاں ضرور اس میں پیدا ہوں. استاد کا مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء سر نے، الیاس سر نے اور دیگر حضرات نے جس بست و کشاد کے ساتھ جمیل خان صاحب کی اس طویل سفر پر اپنی رائے کا اظہار کیا، تبصرہ کیا، وہ اس قدر بسیط وسیع ہے کہ اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں. لیکن ایک زمانہ تھا 1980 کے آس پاس، میں اپنی ریسرچ کم و بیش مکمل کر چکا تھا، اور میرے استاد گرامی جو انگریزی ڈپارٹمنٹ کے صدر تھے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف انگلش ان دی یونیورسٹی، انہوں نے حکم دیا کہ آپ حیدرآباد سے لوٹ جائیے اور اپنی تھیسس سبمٹ کر دیجئے. جب میں واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ ان 6 مہینوں میں آپ نے کیا کام کیا؟ میں نے کہا سر میں نے شادی کر لی. شادی کر لی؟ میں نے کہا سر شادی تو کر لی ہے. تو بولے اب ایک کام کرو، فوراً یونیورسٹی میں درخواست دے دو، یہاں پہ جائیدادیں نکل رہی ہیں. تو وہ میں نے کر لیا. تو میرے استاد اور میری والدہ محترمہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو نادانستگی میں بھی کسی کی دل آزاری نہ کرے، دانستہ کرے، سہبند کر دے، غصے میں، اشتعال میں. اپنے اکثر اساتذہ جو ہے اپنے گھر کے فرسٹریشن اسکول میں نکالتے ہیں. کوئی بری بات نہیں، حق ہے آپ کو، لیکن صاحبان یہ ہو گیا ہے تو آپ اپنے طلبہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ استاد کے بغیر نہ تربیت مکمل ہوتی ہے نہ تعلیم. آپ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں. مولانا روم نے کہا تھا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم، مولوی ہرگز نشد مولانا روم. آپ جانتے ہیں کیا عالی مرتبت، عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار. بغداد کی درسگاہ میں کتابوں کا انبار لیے بیٹھے ہیں، فقہ، شریعت، علم الکلام، ہر طرح کے جو اس زمانے میں رائج علوم تھے
ان کے اعلیٰ ترین استاد شمس تبریز آ گئے، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتا۔ کہا اچھا کیا ہے؟ تو کہا علم دین ہے، علم حکمت ہے، حکمت طب ہے، علم الکلام ہے، حدیث ہے، فقہ ہے۔ تو انہوں نے کتابیں اٹھا لی، ہاؤس میں ڈال دی۔ بے انتہا افسردہ ہوئے، ملال آپ مہمان تھے ظاہر ہے، اور جانتے نام سن رکھا تھا کہ تبریز ہیں، شمس تبریز ہیں، اور بڑے بزرگ ہیں، عالی مرتبہ بزرگ ہیں۔ ان سے درخواست کی کہ حضور آپ نے کیا کر دیا، بڑی نایاب نسخے تھے، کمیاب نسخے تھے، قلمی نسخے تھے، آپ نے ہاؤس میں ڈال دیے۔ اس نے کہا اچھا یہ کتابیں مل جائیں تو تشفی ہو جائے گی؟ ہم کہا ضرور تشفی۔ ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی تو سوکھی تھی، ایسی روایت ہے، اور دے دیے۔ دیکھا کہ کتاب بالکل سے نہ کوئی اس کا ورق گلا ہے، نہ کوئی حرف پہ پانی لگا ہوا ہے، نہ سیاہی کہیں سے لی۔ تو مولانا روم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ اور مولانا اسی عقیدت میں مولانا روم کے مثنوی کے بیشتر اشعار مولانا روم نے شمس تبریز سے منسوب کیے ہیں، اور اسی روایت میں علامہ اقبال نے اپنی مثنوی کی بیشتر اشعار مولانا روم کی خدمت میں پیش کیے۔ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ استاد کا وہ مرتبہ ہے، تو وہ مرتبہ جو رسول کریم کا ہے، تبع تابعین کا ہے، صحابہ کا ہے، وہ مرتبہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ استاد کی یہ عظمت، یہ اکرام، یہ احترام جو ہے وہ ہماری مشرقی تہذیب ہی کا بنیادی حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یورپ میں اساتذہ کا احترام نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ بھی جو ہے مشرق بعید، مغرب بعید میں، خصوصاً روم اور گریس میں بھی ارسطو، افلاطون کے شاگرد ارسطو، وہ بھی سلسلہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو بایزید بستامی ہے، بختیار کاکی ہے، معین الدین چشتی ہے، یا پھر خود شمس تبریز بایزید بستامی ہے، تو یہ مشرقی تہذیب کا ایک بہت اٹوٹ حصہ ہے۔ اور میری اپنی دانش میں اس سلسلے کی ہم جو ہے کڑیاں ہیں، اسی سلسلے، اسی طویل سلسلے کے ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہیں۔ ہم اپنی جگہ اپنے جو منصب کی ادائیگی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی تکمیل کے حصے سے، اسی سلسلے سے جڑے ہیں۔ تو جمیل احمد خان نے ملازمت کی، ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، اچھی ملازمت کی، لیکن اپنی ملازمت کے دوران جیسے ضیاء صاحب نے کہا، ریاض صاحب نے کہا، دیگر مقررین نے کہا کہ طلبہ کی تربیت، اپنا وقت طلبہ کے ساتھ گزارنا، اپنے جو شریک کار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے، خلق سے، تہذیب سے ملنا، یہ عادات جو ہے آپ کی شخصیت کا حصہ اگر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے حسن خدمات کے مستحق ہیں۔ وظیفے کے مستحق سب ہوتے ہیں، پینشن کے مستحق سب ہوتے ہیں، حسن خدمات کا مستحق ہونا، اور اسی لیے یہ حسن خدمات کا اعتراف مجھے وارے کسان حرف و قلم کو مبارکباد بھی دینی ہے کہ اس کا عنوان بھی بہت خوب رکھا ہے، ناتمام خدمات کا۔ اس لیے ہے کہ اساتذہ کی خدمات کبھی تمام نہیں ہوتی۔ مشہور شعر ہے، آپ جانتے ہیں کہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم سرائے کن فیکون۔ وہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ اس لیے میں نے کہا کہ جمیل کی شخصیت کا کچھ حصہ ان کے طلبہ میں آ جائے، جمیل کی شخصیت کا وہ حصہ جو میری شخصیت کا حصہ بن جائے، آپ کی شخصیت کا حصہ، ہم ان کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی شخصیت کے پہلو ہیں، اوصاف ہیں، وہ اوصاف ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، اور اسی جستجو میں ہم جو ہے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ جستجو، یہ وہ استقبال ہے۔ اب جمیل، آپ جانتے ہیں جمیل پٹھان بہت ہوا، میں بھی پٹھان
पठानों को गुस्सा भी आता है, घर में भी आता है, बाहर भी आता है, दोस्तों में भी आता है, शुरू का कार में भी आता है। अकेले में पठान जो है वो, और लेकिन बेइंतहा नर्म दिल भी होता है पठान, बेइंतहा नर्म दिल। पठान का वाक़या आपको सुना दो। एक पठान जो है पलंग पे अपना तहमत लगाए हुए हुक्का लगा के बैठे, खूब जोर जोर से चीख पुकार कर दोस्त मिलने आए। कहा कि क्या बात है खान साहब, क्या हो रहा है? बोले क्या करें, अल्लाह का करम देखो, अब बीवी 2 दिन से उधर कुएं में गिर गया है, बहुत चिकन चाक कर रहे हैं, बहुत तकलीफ है, अल्लाह करम करे। तो खान साहब क्या हुआ? नहीं, बहुत गहराई में गिर गया। तो अब ये बैठे चाय वाय पी निकल गए। दूसरे दिन आए तो खान साहब इत्मीनान से बैठे। तो खान साहब क्या हाल है? क्यों? तो अल्लाह का करम है, आवाज नहीं आ रही है। बहुत अल्लाह का करम, आज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। इतना नरम दिल होता है बेटा। नरम दिल होते हैं पठान, जाबाज भी होते हैं। एक्चुअली रसूल करीम ने ये लक़ब अता किया था उन अफगानियों को जो जंग करने के लिए उनके साथ शरीक हुए थे, और उनको कहा था पखान। पखान एक सख्त बेत की लकड़ी होती है जो झुकती नहीं, टूटती नहीं। उस लफ्ज़ पखान से पठान का लफ्ज़ आया है, जो रसूल करीम ने उनको नवाजा। लिहाजा जमील अहमद खान भी उसी सरिश्त के इंसान हैं, झुकते तो हैं लेकिन टूटते नहीं। बहुत बहुत मुबारक जमील अहमद खान, बहुत बहुत मुबारक वालिदैन। आप हज़रात को भी दुआ करें, अल्लाह को। ये महताबों से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन कर रख ले, हम अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ खान जमील अहमद साहब को दावत देता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार, अपने तासुरात, अपने जज्बात, अपने इज़हार का इज़हार फरमाएं। खान जमील अहमद साहब। जलसे इतराफ़ हुस्न खिदमात के आज के प्रोग्राम के सदर, मेरे सीनियर और बड़ी बहन ज़किया सब्ज़वारी मैडम, इस जो प्रोग्राम लिया जा रहा है जश्न इर्तिकाज़ के साहिब जश्न हमारे बहन भाई डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब। मैं जिस स्कूल में पहले अपॉइंटमेंट हुआ था उसके सदर फयाज़ खान साहब, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, हमारी बड़ी बहन जिसने मुझे साइंस में बहुत रहनुमाई की डॉक्टर खमर शरीफ साहिबा, फेम के सदर मोहतरम जनाब तहसीन अहमद खान साहब, वारिसान हर्फ कलम के सदर वसील साहब, मेरे बड़े भाई रिजवान साहब, और इस प्रोग्राम के रहनुमा मेरे उस्ताद खालिद सैफुद्दीन साहब। एक लंबी लिस्ट है, अब मैं जानता हूं कि आप साहिब समझ है और मुझे मेरे जो दोस्त अहबाब है वो इतने नाम लेने के लिए मुझे माफ़ फरमाएंगे। दरअसल अभी आपने जलसे एतराफ़ हुस्न खिदमात के ताल्लुक़ से मेरे सब साथियों को सुना। हुक्म है कि बात रिपीट ना हो, इसलिए मैं इस खिदमात को जलसे एहसानात का एतराफ़ एहसानात का कहता हूँ कि मुझे इस बात का एतराफ़ है कि एहसानात मुझ पर बहुत है। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का एहसान जानता हूँ कि उस अजीम एहसानात मुझ पे ये है कि अल्लाह ताला ने मुझको 58 साल तक बसीहत और इतनी खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला का एहसान है
کہ مجھے ایسے گھرانے میں، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں مجھے شمار کیا. میں احسان جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے 33 سال 14 دن سروس میں مجھے بے داغ ایک آئینے کی طرح میری سروس بک اور اتنی ساری محبتوں سے نوازا. میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں. اسی طریقے سے میں احسان مند ہوں میرے والدین کا، میرے تمام رشتہ داروں کا، میرے خونی رشتہ داروں کا، کہ انہوں نے اس کام کے لیے مجھے جو وقت دیا، تعاون کیا. اس لیے میں احسان جانتا ہوں ان تمام خاندان کے لوگوں کا. میں احسان کا اعتراف کرتا ہوں میرے وہ تمام اساتذہ کا جنہوں نے مجھے مکتب سے لے کر اب تک کے میرے تربیت کی. ایک لمبی لسٹ ہے، وقت کی تنگی اور آپ کی بے چینی میں محسوس کر رہا ہوں تو نام نہیں لوں گا، لیکن مکتب سے لے کر یعنی جہاں میں عربی مدرسے میں داخل ہوا ان اساتذہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے. اور آج تک جس میں آخری نام لے سکتا ہوں کہ اتنے اچھے پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے ہمارے استاد محترم خالد سیف الدین صاحب، ان کا میں احسان مند ہوں. میں احسان مند ہوں میرے پورے فیملی کا، میرے شریک حیات کا، میرے بچوں کا، میری بیٹی کا، میرے گھر کا، میرے والدین کا، کہ انہوں نے مجھے ہر وقت اس کام کے لیے کبھی روکا نہیں. حالانکہ میں ان کے بہت سارے پروگراموں میں شامل نہیں ہوا، اس لیے میں احسان مند ہوں ان کا. میں احسان مند ہوں وہ تمام سوسائٹیز کا جنہوں نے مجھے موقع دیا، کیونکہ دیکھیے سوسائٹی جب موقع دیتی ہے تو ہم اتنا کام کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دا سٹیزن ایجوکیشن ویلفیئر کونسل کا، اسی طریقے سے امن اللہ موتی والا ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کا، دارالعلوم خانہ علماء اکرام کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ وہ اپنے مدرسے درسگاہوں کے اندر اپنی بات رکھنے کا. میں احسان مند ہوں ان تمام تنظیموں کا جنہوں نے میرے پر اعتماد کیا، مجھے ذمہ داری دی اور میں ان کے توقع پر اترا. جیسا فیم ہے، وارثان حرف قلم ہے، تمام ادبی تنظیمیں ہیں، ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ہے، میرے تمام ساتھی جو ہم نے پہلے تنظیمیں جوائن کی تھی وہ تمام موجود ہے. میں احسان مند ہوں تمام مخلص دوستوں کا جو آج میرے پروگرام میں دور دور سے شریک ہوئے، پربھنی سے، جنتور سے، اورنگ آباد سے اور مختلف بھیڑ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام کا، وہ دوست احبابوں کا میں احسان مند ہوں. ان شاگردوں کا جن کی بدولت آج یہ محفل سجی ہے. اگر میں شاگردوں کا چہتا نہیں رہتا تو ظاہر بات ہے یہ مقام نہیں پاتا. میں وارثان حرف قلم میں جو چیز سیکھا ہوں، یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت چیزوں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اکثر خالد آفتاب صاحب، ابوبکر بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس کے میرے جملوں کے اندر تسلسل نہیں رہتا، لیکن بات کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وارثان حرف قلم وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو سلیقہ بتاتا ہے پروگرام لینے کا. جہاں پر خوشیوں کے موقع پر تہنیتی جلسے کیے جاتے ہیں، وہاں پر غم کے موقع کے اوپر تعزیتی بھی بتائی جاتی ہے. تو میں یہاں پر بھولوں گا نہیں ان لوگوں کو جن کے میرے احسانات میرے پہ تھے اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے. میں ان لوگوں کا احسان مند ہوں اور ان کو تعزیت اس الفاظ سے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے والد محترم جن کا ذکر ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب نے کیا، زیاد نے کیا، میرے وہ تمام سوسائٹی کے ذمہ دار جو شبلی سے تعلق رکھتے تھے، جو امن اللہ موتی والا سے تعلق رکھتے تھے، ایک لمبی لسٹ ہے. میرے دوست احباب، میرے وہ پورے مخلص جو آج میرے درمیان میں نہیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میں جو نیک کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ان کو بھی عطا فرمائے. میں احسان مند ہوں وہ تمام حیات
ذمہ داروں کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اپنے کام کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا، ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر ایسے ہی قائم رکھے اور ان کی سرپرستی میں کام کرتے چلوں۔ بات کو ریپیٹ نہیں کرتے ہوئے میں صرف یہاں بات کرتا ہوں چلوں کہ ابتدائی زندگی میری پرتور سے شروع ہوئی، سیلو کے اندر میرا کالج ہوا، اورنگ آباد کے اندر میں بی ایڈ کیا۔ اس دوران کچھ یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پرتور سے جب تعلق رکھتا ہوں تو پربھنی یہ ہمارا پرانا ضلع ہے، اور پربھنی کے اندر جو تحریک کی تنظیم کے جراثیم ہوتے ہیں وہ مرے میں بھی آ گئے، پانی ایسا اور خالد صاحب کے سرپرستی کے اندر ہم آگے بڑھتے رہے۔ تو یونیورسٹی کے میں ہمارے ظہور صاحب نہیں ہے سینٹ ممبرس، تو یونیورسٹی میں مجھے کیوآر کے منصب کے اوپر فائز کیا گیا تھا 1992 کے اندر۔ ابھی تک وہ میرے جو میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے وہ چیک میرے پاس موجود ہے، اس وقت اکاؤنٹ میرا بنا نہیں تھا۔ تو یونیورسٹی کے الیکشن لڑے، سیاست کے اندر بھی حصہ لیا، لیکن وہ تمام کے تمام ہم نے جو ہے تو بچوں یعنی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے ہی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد میرا پہلا تقرر اقرا اسکول میں ہوا، جس کے سیکریٹری ہمارے ڈاکٹر محمود صدیق صاحب ہوتے تھے، انہی کے ہاتھ کے اوپر میرا تقرر ہوا۔ لیکن وہاں پر میں وہی سلسلے میں پیام صاحب بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ علامہ شبلی میں جگہ ہے، اور میں وہاں پر بھی انٹرویو کو پہنچا تھا، اور میرا سلیکشن وہاں پر ہوا، اور اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہمارے دوست نے بتائی ہے۔ میں 13 سال میں 4 سال تک یعنی 10 سال تک میں نے تدریسی فرائض انجام دیے، اور 3-4 سال میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہا ہوں، وہاں پر یعنی انچارج ہیڈ ماسٹر کے تحت کام کیا۔ الحمدللہ شبلی کے تمام اساتذہ کا بڑا تعاون رہا، تقریباً 50-60 کا اسٹاف تھا، اور وہاں پر خاص طور سے میرا جو تعلق رہا ہمارے شاگردوں سے اور ان کے سرپرستوں سے۔ جیسا شارق ہمارا ایک آئیکن ہے، اسی طریقے سے میرے شاگرد یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو میرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تقریباً آج 33 سال ہو گئے، اور یہ 92 کی بیچ ہے بچے، بلا ناغا 5 سپٹمبر کو رات میں 9 بجے سے 9:30 بجے کے درمیان وہ مجھے ملنے آتے ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچے جو آج وہ والدین بھی بنے ہیں لیکن میرے اس میں آتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ہم دارالعلوم خانہ کے اندر میں خدمات انجام دیتا تھا، وہاں پر ہمارا ایک یہ تھا کہ 17 نمبر فارم سے وہ عالم حفاظ بچوں کو بٹھائے اور وہ تحریک چلائے، اور اس کے بعد میں وہ بچوں کو ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ بچے جہاں پہ عالم اور حافظ بنے، آئندہ زندگی کے اندر وہ کچھ اسکل سیکھے، اسی لیے ان کو 10th 12th اور بی ایڈ اس کے علاوہ دوسرے بھی کورسز کے اندر ہم داخل دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے میرا وہاں پر انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ مفتی موئز صاحب جو ہمارے سرپرست تھے، اور منصب مولانا میرے ہیڈ ماسٹر تھے، اور اس کے بعد میں تمام علماء اکرام کے ساتھ میں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی شرف بخشا ہے کہ میں علماء اکرام کے صحبت میں بھی رہ چکا ہوں۔ بہت سے تنظیمیں ایسی ہیں جن سے کے ساتھ میں نے کام کیا، اور ایسے لوگوں سے میرا تربیت ہوئی۔ میں سیدھا بات بتا چلوں کہ جب میں SIO اور آئٹا سے منسلک ہوا، اس وقت پربھنی میں شاہی مسجد کے بعد SIO ہاسٹل ہوتا تھا، وہاں پر وہ ڈاکٹر غفور ڈین صاحب جو خالد صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے کچھ بیانات بھی ہوتے تھے، بچے ان سے مستفید ہوتے تھے۔ اس وقت ہمارا MPSC UPSC کے بچوں کو تربیت دیتے تھے، تو ان کی ملفوظات کے اندر سے ایک بات جو میرے ذہن میں مجھے ہیمرنگ کرتی ہیں، انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی کہ دیکھو 100 غنڈے مت بناؤ، ایک تحصیلدار پیدا کرو۔ ایک تحصیلدار 100 غنڈوں کو تری پار کر سکتا ہے، اور وہ چیز ہمارے ذہن میں رہی، اور ہم نے پھر اس کے بعد میں MPSC اور UPSC کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کیا تھا، اور ہمارے دوست احباب کو بھی کہتے کہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے میں بہت زیادہ ان سے منسلک رہوں۔ اسی طریقے سے خالد سیف الدین صاحب کے جو پروگرام میں بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ میٹنگوں میں بیٹھتا ہوں، تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ان کے جو 1-2 جملے ہیں میں اس کی طرف آپ کو
توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں ہمیشہ ہماری ٹیم کو کہتے ہیں کہ بیٹا مشہور مت ہو مقبول ہو، مشہور مت ہو مقبول ہو۔ مشہور کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک فلمی ایکٹر بھی اپنی ایکٹنگ کے ذریعے اپنے اشتہار کے ذریعے مشہور ہو سکتا ہے، لیکن مقبولیت اس کو ہوتی ہے جو دل سے کام کرتا ہے اور جو دلوں کے اوپر راز کرتا ہے۔ تو اکثر ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ مقبول ہو مشہور مت ہو، اور پردے کے پیچھے کام کرنے کی کیسی پریکٹس ہو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں لیکن سر کبھی اسٹیج پہ نہیں آتے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہمارے دوست احباب کے لیے بھی ایک مثال ہے، ایک آئیڈیا ہے، آئیڈیل ہمارے پاس ہے کہ ہم کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں۔ تو کام کرنے والے لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے، وہ آگے آئے اور کام کریں۔ میرے والد محترم وہ بھی کہتے تھے کہ محنت اتنی کرو کہ آپ ضرورت بن جائے، جس ادارے میں جاؤ اپنا پورا 100% اچھا کرے۔ مزاج کے بہت سخت تھے اور کافی چیزیں ان سے میں نے بہت سیکھی، ڈسپلن، خاص طور سے کام کرنے کے تعلق سے۔ میں پہلے سے ماسٹر ٹیلر کے نام سے مشہور تھا، اس کے بعد میں یہاں پر آنے کے بعد میں نے اپنے ارن اینڈ لرن کے تحت بہت سارے کام کیے، اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اس عہدے کے اوپر یا تدریسی اس میں نے ہمیشہ انجوائے کیا۔ جب بھی کوئی چیلنج آتا تھا تو میں اس کو بہت اچھے سے لیتا تھا۔ میرا ایک دوست یہاں پر بڈی لائن سے فواد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بے تکلف میرے تعلق سے یہ کہتے تھے، ہماری ایک ٹیم بڈی لائن میں جب میں رہتا تھا وہاں پر عزیز بلڈنگ کے اندر، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جمیل تو پرتور سے آیا، نواب پورے جیسے علاقے میں تدریس کر رہا ہے، جیسا شارق نقشبندی نے اس کی پورے فضائل بتائے ہیں، اور میرے شریک حیات جو ہے وہ بیگم پورے کی ہے، جہاں پر جب ہم ٹرین سے اترتے تھے رکشے والے کو بولتے تھے کہ بیگم پورہ جانا ہے تو رات کو ان کی 11 بجے کے بعد ہمت نہیں ہوتی تھی، تو بولے تو نے بڑی ہمت جتائی۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے پٹھانوں کے بارے میں اور بہت ساری بات بتائی، تحسین صاحب نے بتائی کہ ہم لوگ الحمدللہ پورے چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے چلتے ہیں الحمدللہ۔ میں وقت کی تنگی کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے پاس اسکول کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، میں 2-3 جھلکیاں اس کے بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر رضوی صاحب اکثر مجھ سے اس بات کے اوپر بولتے جمیل تو کیا کرتا ہے کیا نہیں، مجھے بے تکلف نام سے لے کر اور ارائے تورے بولنے والے لوگ اچھے پسند آتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنائیت لگتی ہے اس کے اندر، وہ تکلف مجھے پسند نہیں آتا، جی یہ کہو تو بالکل بے جھجک۔ تو ہمارے اسکول میں صبح میں روزانہ اساتذہ، میرے اساتذہ پورے موجود ہیں، ہم درس قرآن ایک آیت اس کا مفہوم وہ پوری طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور الرحیق المختوم یہ کتاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا کی بیسٹ کتاب ہے، اس کے ہم 2 ورق روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے بچوں سے پہلے ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم خود ابھی پڑھنے پڑھانے کے طالب علم ہیں اور عملی طور پر ہم اس کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں یہاں پر میرے ہم پیشہ ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں آتے کہ بچوں کا وقت ضائع کرے، یعنی جیسا جماعتوں کے اندر اکثر یہ ہوتا تھا، ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ میرے سے شکایت ہی ہوتی تھی کہ جمیل صاحب تم حاضری کیوں نہیں لیتے کلاس کے اندر۔ میں نے کبھی بھی اٹینڈنس رجسٹر نہیں لے گا، حاضری لینا، میں نے بولا سر حاضری لینا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے، میں غیر حاضری لیتا ہوں، یعنی 50 بچے اس میں سے 5 ایک بچے غیر حاضر رہتے، تو 5 بچوں کے واسطے 45 کا نام کیوں پکارتے بیٹھوں، میں اتنا وقت ضائع کیوں کروں۔ تو میں اپنا کام کرتا تھا اسی طریقے سے۔ جب اسکول میں بچے آتے ہیں تو ہم نے یہ شروع کی تھی کہ آنے کے بعد جو بچہ پہلا آیا دوسرا آیا اس کو کھڑے کر دینا اور اس سے کلمہ پڑھا لے، یعنی کنٹینیو وہاں سے تعلیمی پروسیس شروع ہو جائے تاکہ خالی بچے کلاس میں جا کے نہ بیٹھے۔ تو یہ پروسیس چلتا ہے۔ روزانہ ہمارے پاس ٹیچرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں روزانہ یہ طے ہوتا ہے کہ کل ہم نے آج کیا پڑھانا ہے، کل کیا ہو گیا تھا اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور کل کیا کریں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ میں روزانہ اپڈیٹ ملتا ہے، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اور تمام چیزیں یہ کرتے کرتے مجھے ایک
میں نے اپنی چیزیں ترتیب دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس میں جس میں میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے, اور اگر تو نے مخالفت کیا میری چاہت کی تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جس میں تیری چاہت ہے, اور آخر میں ہوگا وہی. تو پھر انسان کی چاہت تو بہت رہتی ہے لیکن ہوتا وہی اللہ چاہتا ہے. تو پھر تمام کے تمام کو میرا ایک پیغام بھی ہے کہ وہ کوشش کرنا اپنا کام ہے, ہوگا وہی جو آخر اللہ تعالیٰ چاہے گا, اس لیے مایوس نہ ہونا اور آگے کام کرتے رہنا چاہیے. شعر آ چکا ہے کہ بس میں اپنی بات کو اس شعر کے اوپر ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے, میں چراغ راہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ. میں مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا, وارثان حرف و قلم کا, فیم کا, اس کے بعد گریجویٹ فارم کا, اور تمام میرے جو دوست احباب, جو میرے مخلص, میرے سرپرست بزرگ شخصیات یہاں پر آئے, 3 گھنٹے وقت دیا, انہوں نے بڑے سکون سے تمام کے تاثرات سنے, اور سنتے وقت مجھے تھوڑا عجیب سے لگ رہا تھا کیونکہ خالد بھائی کا ریمارک آیا نہیں ابھی تک کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جمیل سچی باتیں ہے یا نہیں ہے, اور مجھے بھی آج پتا چلا کہ اچھا میں نے ایسا کیا یا میں ایسا کر سکتا ہوں. تو بہرحال اچھی باتیں انسان اپنے ساتھ رکھے. میں جو وہاں پر دیکھتا ہوں موتی والا نگر میں کہ وہاں پر ہمارے کو تاکید ہے کہ برائی نہیں, کسی کی چغلی نہیں, کسی کی شکوے شکایت نہیں, بری طریقے سے ڈانٹ پڑتی ہے. تم کیا کر سکتے ہو وہ عملی کام کرو. اس لیے ہم عملی کام کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے. میں نے ایس ایس سی بورڈ کے زمانے میں بھی بہت سارے چیف اور جوائنٹ چیف کا کام کیا. میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ دوران 33 سال میں نے کسی 10ویں کے بچوں کا نقصان نہیں کیا. یعنی ایک بھی بچوں کو ہوتا ایسا تھا کہ رزلٹ کی وجہ سے سر سوسائٹی کے لوگ یہ روک دیتے ہیں کہ بھئی رزلٹ ڈاؤن ہو جائے گا, 100% نہیں آئے گا, تو کچھ جو کمزور بچے ان کے فارم روکتے تھے. میں نے کبھی فارم نہیں روکا. ہمارے 10ویں جماعت کے میرے کلاس ٹیچر بھی ہے, میں بتا تھا ڈال دو, رزلٹ کم آیا اس کو برداشت کر لیں گے. لیکن کبھی بھی ہم نے 10ویں جماعت کے بچوں کا کبھی نقصان نہیں کیا, کیونکہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں جو سلم ایریا کے, شبلی میں ہو, امان اللہ میں ہو, اور دیگر اسکولوں میں بھی ویسے حال ہو گیا ہوا ہے, معین العلوم میں ہوئی, تو وہ سب غربت کے سطح سے نیچے اٹھ کے رہتے ہیں. اگر 10ویں میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو بعد میں دوبارہ 500 روپے امتحان فیس بھرنا, اور وہ بچی اتنی حساس ہوتی ہے کہ وہ شرم کے مارے اسکول نہیں آتی یا فیس بھرنے نہیں آتی, اور اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ہم اس بات کو مصلحتاً سوچتے تھے, وقت پہ ان کو ٹائٹ کرتے تھے, لیکن کبھی بھی کسی کا فارم نہیں روکا اور 10ویں جماعت کے بچوں کو پاس کرتا رہا. چیف بننے کے بعد میں تھوڑا احساس یہ ہوا کہ سماج کے اندر وہ بیداری نہیں ہے. وہ لوگ جو کام ہم کو, جب ہم چیف بنتے تھے, سینٹر بنتا تھا, تو بہت سارے سماج کے لوگ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کو موقع ملا نیکی کمانے کا. جو وہ چیز کو نیکی سمجھتے وہ ہمارے لیے گناہ ہوتا ہے, اور جو ہم گناہ کیا سمجھتے وہ ان کے لیے نیکی ہوتے ہیں. اب اس میں ایسا ہو جاتا تو گھر کے لوگ بھی پریشان, رات میں 10-11 بجے پورا لوکل لیڈروں کے فون آتے یا کھٹکے آتے. تو پھر میں نے ایک تھوڑی سی پالیسی چینج کیا کہ ٹھیک ہے بات سننا, اس کو تو کچھ روکنا نہیں ہے. تو میں نے پھر بولا کہ ٹھیک ہے آپ کا بچہ سینٹر پہ ہے میرے, اچھی بات ہے, ایسا کرو میں فجر کی نماز خسرو مسجد میں پڑھتا ہوں, وہاں پہ بچہ اور آپ خود آئیے اور مجھ سے ملیے. تو وہ ان کے لیے ایک عجیب معاملہ, کیونکہ رات میں 10-11-12-2 بجے تک جاگنے والے, صبح میں فجر کی نماز میں وہاں ملنا اور مجبوری تھی. تو ایسا مصلحتاً سے آئے تو اچھی بات ہے, لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ بچوں کا نقصان نہ ہو اور بچے کوالٹی سے ملے. ابھی بھی میرے عزائم یہ ہے, میں خالد سیف الدین صاحب کے ساتھ ابھی ہماری جو بات ہوئی کہ ہم 25 اسپوکن انگلش کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں فیم کے تحت, اور اس کے اندر میری خدمات رہیں گی. میں تمام ادارے کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں, اب میں سب کا نام لیتا ہوں, میرے تمام اداروں سے میرے اچھے تعلقات ہیں. ہر اورنگ آباد کے اندر جتنے اسکول چلتے ہیں وہاں پر مجھے بحیثیت ممتحن بول کر بلایا جاتا ہے, ایکسپرٹ بول کر بلایا جاتا ہے, اور وہ لوگ آج میری محبت میں یہاں پر آئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے جو میرے تعلق سے گمان ہے اس کو حقیقت میں بدل دے, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ محنت کرنے کی اور اس کے آگے میں خدمت کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر, شکریہ.
اس اختتام سے پہلے ہم سنیں گے وہ آواز جو رہنمائی کی پہچان ہے، تجربے کی گہرائی رکھتی ہے اور فکر و بصیرت کی روشنی بکھیرتی ہے۔ میں ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں صدر مجلس محترمہ ذکیہ سلواری صاحبہ کو کہ وہ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ فضا میں پھیلی چلی ہے میری بات کی خوشبو، فضا میں پھیلی چلی ہے میری بات کی خوشبو، ابھی تو میں نے ہواؤں سے کچھ کہا بھی نہیں۔ محترمہ ذکیہ سلواری صاحبہ۔ آج کے اس جلسے کے مہمان زیو خار جناب تحسین احمد خان صاحب صدر فیم، جناب وسیل احمد خان صاحب صدر وارثان حرف و قلم، اور یہاں بہت سارے اہم شخصیات موجود ہیں، اس میں صاحب استقبال خان جمیل احمد صاحب اور صاحب جشن ارتکاز افضل صاحب، اور سب سے اہم جناب خالد سیف الدین صاحب، جن کی اتنی ساری کوششیں، محنتیں اور بہت، یعنی جب سے وارثان حرف قلم گروپ بنا ہے، ایک جو ہے حسن صاحب کے لیے بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں الحمدللہ، اور وہ سارے خالد سیف الدین صاحب نے ترتیب دیے، اور اب جو ہے ارتکاز افضل صاحب کے لیے اتنے سارے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر یا پھر ایک اچھی شروعات کے طور پر، کیونکہ جب کوئی اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہے تو اس کی جو پذیرائی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جو خدمات آپ انجام دیتے ہیں اگر ان کی پذیرائی ہوتی ہے تو پھر آگے کام کرنے کی قوت، صلاحیت بیدار تو رہتی ہے، اور زیادہ جذبہ بڑھ جاتا ہے، انسان اور زیادہ قوت سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اب ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر آپ ایک سوسائٹی سے سبکدوش ہو رہے ہیں، ایک طرح سے آپ فری ہو رہے ہیں، آزاد ہو رہے ہیں، اب آپ کے اوپر کوئی کسی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، ایسے میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، پابندی ہے، تب تک تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو تو کرنا ہی ہے، مجبوری ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جمیل صاحب یہ آگے بہت زیادہ کام کریں گے، کیونکہ جو جذبہ ہے وہ جذبہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسی جذبے کو برقرار رکھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ جو تقریب خالد سیف الدین صاحب نے رکھی ہے یہ جمیل صاحب کے لیے بہت کام آئے گی، اور وہ جو ہے ان کی جستجو میں اور اضافہ کرے گی، اور زیادہ توانائی سے، اور زیادہ قوت سے، اور زیادہ محنت سے وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور ایسے افراد کی اس وقت ہمارے پاس سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو انتہائی پستی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تکلیف ہوتی دیکھ کر، برا لگتا ہے کہ جہاں دوسرے معاشرے بہت آگے بڑھ رہے ہیں ہم پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں، تو یہ تو ہے واقعی، تو برا تو لگتا ہے، لیکن ایسے میں کچھ شخصیتیں جو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی وقت بدلے گا، اور انشاءاللہ ہم وہ سب حاصل کریں گے جو کسی وقت ہم کو حاصل تھا۔ ایک وقت تھا کہ بہت کچھ ہمارا کام جو ہے سوسائٹی میں تھا، ہماری بہت اہمیت تھی، آج ہم وہ سب اہمیت سے بہت پیچھے ہو گئے، لیکن
मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी तंजीमें हैं ये सब मिलकर एक ऐसा बड़ा काम अंजाम देंगी जो हमारी जो आज की जो हालात हैं उनको एक सर बदल के रख देंगी और एक नया निज़ाम जो है तामीर होगा जिसमें फिर से एक बार हम सर उठाकर जी सकेंगे। आज भी है लेकिन मुकाबलतन हम देखें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमें जो है इस तरह की जो काबिलियतें मिल रही हैं, इस तरह की जो तंजीमें बन रही हैं, जो मेहनत दरकार होती है, ये चुप ऐसी नहीं बन जाती और ऐसी नहीं चलती हैं, मेहनत मांगती हैं, मेहनत चाहती हैं। तो जब मेहनत की जाती है तभी जाकर उसके नताइज मिलते हैं। तो बहरहाल जमील अहमद साहब के ताल्लुक से तो बहुत कुछ बोला गया है, मैं अब वो सब उसमें कुछ चीज़ें मेरे लिए नई भी थी और कुछ मैं जानती भी थी, लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप आपके जज्बे को बरकरार रखिए। आपके लिए जो है खालिद सैफुद्दीन साहब मौजूद है, आपको हिम्मत अफजाई, आपके लिए काम के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, आगे बढ़िए। जहाँ जब भी किसी की भी ज़रूरत महसूस हो तो सब एक्सपीरियंस लोग आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं, जहाँ आपको ज़रूरत होगी हम तैयार हैं आपकी रहनुमाई के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको आपकी जो आगे की ज़िंदगी है वो इसी तरह से मसरूफ़ रखें और हमारी जो कौम है, वतन है, उसके लिए आप कारगर साबित हों और बहुत कुछ कर दे सोसाइटी के लिए। आमीन। तो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। इस महफिल में जिन चेहरों ने खामोशी से इसे कामयाब बनाने में किरदार अदा किया है, उन तमाम के लिए चंद पुरखुलूस और शुक्रगुजार अल्फाज पेश करने की सादत हम दे रहे हैं किसी बावकार, शाइस्ता और खुलूस से लबरे शख्सियत को, जो अदब, तहजीब और शुक्रगुजारी की पहचान है। मैं मोहतरमा ख्वाजा कौसर हयात साहिबा से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इज़हार तशक्कुर के ज़रिए हमारे दिलों की आवाज़ को ज़बान अता करें। मोहतरमा ख्वाजा कौसर हयात साहिबा। शुक्रिया। हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं ये यादा करती चलूँ कि शहर औरंगाबाद में वारिसान हर्फ क़लम ने एक सिलसिला शुरू किया, जश्न शख्स से शख्सियत का। इस जश्न में ऐलान किया गया कि इसमें अदबी, समाजी और तालीमी शख्सियात की खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह वारिसान हर्फ क़लम ने ये वादा वफ़ा किया और आज एक नए बाब का आगाज़ एतराफ़ हुस्न सबकदोशी की खिदमत के ज़िम्न में मुनक़िद करके किया गया। ये सिर्फ खान जमील अहमद साहब के लिए ही एज़ाज़ नहीं, दर्स व तदरीस से जुड़े हम तमाम असातिज़ा, सदर मुदर्रिसीन और तालीमी खिदमत गुजार के लिए एतराफ़ और एज़ाज़ की बात है कि तालीम की जो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं उनके लिए पजीराई वाकई एक मिसाल और रोशन मिसाल बनकर सामने आई है। मैं वारिसान हर्फ क़लम और फ़ेम की जानिब से सबसे पहले हमारे ज़ी-वक़ार मेहमानान का शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ डाइस पे बैठे, स्टेज पे बैठा हर फर्द अपने ज़ात में एक अंजुमन है और शहर औरंगाबाद ही नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में भी ये दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से, तालीम से, अपने इल्म से और अपने हुनर से सैकड़ों हज़ारों लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके उन ज़रीन ख़यालात का, आपके उन कलमात का जो हमारे लिए रहबरी बनेंगे।
آپ کے ان سوچ کا، اس شعور کو وسیع کرنے کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہاں بیٹھے سامعین اور ہم جیسے طفل مکتب یقیناً زیادہ راہ بنائیں گے۔ میں بہت آپ تمام کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس احسن اقدام میں دیا۔ ساتھ ہی میں ہمارے آج کے مقررین کا شکریہ ادا کرتی ہوں ان حوصلہ افزا کلمات کے ساتھ کہ علاقہ اورنگ آباد ادبی منظرنامے میں، دنیا میں ادبی منظرنامے میں ادب کی وجہ سے اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ تمام مقررین جو اپنی جگہ کھڑے ہو کر تعلیمی میدان میں مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، وہ یقیناً ایک تعلیمی منظرنامے میں بھی علاقہ اورنگ آباد کو منفرد شناخت دلائیں گے۔ آپ کی کوششیں، آپ کے الفاظ ہمارے اساتذہ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ راہ ثابت ہوں گے۔ شکریہ ادا کرتی ہوں یہ تمام قابل احترام، قابل صد احترام سامعین اکرام کا۔ کسی بھی پروگرام کی کامیابی، اس کی میں سمجھتی ہوں اس میں بہت بڑا حصہ سامعین کا ہوتا ہے۔ سامعین کا پروگرام کو قبول کرنا، پروگرام کی اہمیت کو سمجھنا اور اپنے اتنے ہی قیمتی وقت کو دینا، یہ بہت بڑا اعزاز اور سماج بیداری کا ثبوت ہے۔ اور الحمدللہ آج کثیر تعداد میں ارباب علم و ذوق کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وارثان حرف و قلم کی خدمات، کوششیں صحیح سمت میں جاری ہے۔ الحمدللہ میں آپ تمام کی شکر گزار ہوں، تمام منتظمین کی، یہاں موجود تمام جو امور انجام دیے گئے فرداً ان تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خاص طور پر اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اس اورنگ آباد میں ایک روشن مثال، روشن ایک باب کو آغاز کرنے کے لیے میں ہمارے سرپرست عالم محترمہ ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ، محترم تحسین احمد صاحب اور ہمارے مربی محترم خالد سیف الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں خصوصی طور پر آج کے دونوں ناظم کا بھی شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ آپ کی نظامت وارثان حرف و قلم کی تربیت کا ایک بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اور آخر میں آج کے صاحب جشن محترم جمیل احمد خان صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے احسن خدمات کا بہترین، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور قوم کو، شاگردوں کو اور ہم تمام کو آپ کے اس ساتھ سے مزید فیضیاب ہونے کی توفیق اور موقع عنایت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ ابھی انفرادی گلپوشی ہوگی، اس کے بعد کھانے کا نظم کیا گیا ہے، تو سب کھانا کھا کر جائیں۔ میں سب سے پہلے جمیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ جمیل احمد خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ دا سٹیزن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کونسل و علامہ شبلی اردو پرائمری و ہائی اسکول کی جانب سے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کا جو ہے تو استقبال کیا جا رہا ہے۔ میں شرف الدین سر اور ان کے رفقا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سر کا استقبال کریں۔ منتظمین جو ہے تو وہ کھانے کے ٹیبلز لگانے کا نظم کریں۔ منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ ٹیبل لگا دیں کھانے کے۔ جی، موتی والا ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور امان اللہ موتی والا پرائمری و ہائی اسکول کی جانب سے سر کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ موتی والا اسکول کے جو اساتذہ ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ قزنفر صاحب استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سر آپ کا نام؟ سوری،
सैयद कामिल उद्दीन साहब, इसके बाद कामिल साहब जमील अहमद खान साहब की गुलकोशी करना चाह रहे हैं। इसके बाद मोइनुल स्कूल की जानिब से डॉक्टर शहजाद खान साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। मोतीवाला स्कूल का ग्रुप जो है तो जमील खान साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोतीवाला एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और मानला मोतीवाला प्राइमरी और हाई स्कूल की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है।